اسی مغرب تو بعد کا ٹائم کیتا ہوا ہے انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لاؤں گے کوشش کریں گے کہ مغرب کی اذان تک اور وسیع فری کر دیا دل دلال اپنے آقا علیہ السلام کی ذات تے درود پاک پڑھوں میں اپنی حاضری پیش کرا کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے میں کہنا رہنا کہ محفل تھوڑی دیر دی ہوگی تے ذوق علی ہو سبحان اللہ ذوق علی محفل ہوگی تھوڑی دیر دی ہوگی مقبولیت علی ہوگی تے پھر تھوڑا آنا بھی قبول سارا باؤنا بھی قبول ہے تھوڑا سننا بھی قبول تے سارا پڑھنا بھی قبول سن نبی دی ذات درود پاک پڑھو بابا دے سبحان اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء سبحان اللہ صدقے صدقے شاباش شاباش وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بوال بندو بزابنو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بولو بولو سارے بولو الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مشکل تھے راستے آسان ہو گئے سبحان اللہ شاباش شاباش مشکل تھے راستے آسان ہو گئے ارے ساری کائنات والے حیران ہو گئے جب میرے نبی نے زمانے میں قدم ارے انسان تو کیا
کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. توجہ فرمانا. ساڈی وچ کیڑا کمال رکھیا ساڈے وچ کیڑا کمال رکھیا اپنی رحمت سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا کمال رکھیا مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ. واجب الاحترام دوستوں کو نوجوانوں اس مختصر وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کنی نعمتاں نوازیا. اگر انسان اپنے وجود تے نظر پاوے کہ رب نے کتنا نعمت عطا فرمایا تھا. ویسے تے اولاد بھی نعمت ہے, گھر بھی نعمت ہے, رزق بھی نعمت ہے. انہاں چیزاں تو ہٹ کے اگر بندہ اپنے وجود تے اپنے جسم تے نظر پاوے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نعمتاں نال انسان کو نوازیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء اور رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے لوگوں اگر میں رب دی نعمتاں گننا چاہوں شمار کرنا چاہوں تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس ساری نعمتاں بن منگے بلا معاوضہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. بن منگے بلا معاوضہ رب نے عطا فرمایا نے. اگر بندہ اپنے اوپر نظر پاوے کہ صحت کتنی نعمت ہے, توجہ ہے نا, صحت کتنی نعمت ہے. انہاں کو پوچھو جب صبح شام 3 ٹائم ایک مہینہ نہیں کر سکتے, دوائیں تو بغیر انہاں دا گزارا ہے ہی نہیں. سفر تے نے گھر کے اندر نے کتھے بھی نے سب دوائیں دا شاہ پر انہاں دے نال ہوندا ہے. میرے آقا علیہ السلام دا غلام
کی شان فرماتا ہے فرمایا اے انسان ذرا اپنے وجود تے نظر پانا کہ میں رب نے تینوں کتنے دن تک نماز چھوڑی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ پیاسی پیسے نہیں دیتے مولا صاحب ہاتھ دے دے پیاسی کوئی اور چیز نہیں دیتی کہ سب ہاتھ دے دے چلن واسطے پیر دے دے لیکن قبلہ توجہ فرماؤ اللہ تعالی نے سارا چیزاں بن منگے بنائے بغیر جسے معاوضے عطا فرمایا نے اگر اپنی قدر پوچھنی ہے تو جوان بھائیو اس سے کون پوچھ جرا بیچارہ دیکھ نہیں سکتا اور جرا اکھاں پر معذور ہے اس سے کون پوچھ تیرا دیکھ کہ اپنی کی قدر ہوتی ہے میرا کلیسار اسلام دا غلام اگر اے رب کی جتنی ہوئی آنکھ خراب ہو جاوے اور دنیا لاکھ کوشش کرے ای اسپیس جتنی بھی کوشش کرنا میرے آقا دا غلام لیکن جس طرح میرے رب نے عطا فرمائی ہے اس طرح دوبارہ جوڑی نہیں سکتی لکھاں پہ خط ہو جانا لیکن جس طرح میرے رب نے بنا ممسا عطا فرمائی اس طرح کوئی آنکھ پانی نہیں سکتی جوڑی نہیں سکتی اگر آخری قدر پوچھنی ہے اس سے کون پوچھو جرا بیچارہ دیکھ نہیں سکتا جرا اکھاں کون معذور ہے نبی نہ ہے قبلہ ہاتھاں دی قدر پوچھنے اس سے کون پوچھو جس بیچارے دے ہاتھ کوئی نہیں میرے نبی دا غلام اگر پیرا دی قدر پوچھنی ہے اس سے کون پوچھو جرا بیچارہ چل نہیں سکتا ہاتھ پیرا تے معذور ہے اس سے کون پوچھو پیرا دی کی قدر ہوندی ہے اس سے کون پوچھو لتاں دی کی قدر ہوندی ہے میرے نبی دا غلام اس زبان دی قدر پوچھنی ہے اس سے کون پوچھو جرا بیچارہ بول نہیں سکتا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فرمایا سارا نعمت جو بلا معاوضہ عطا فرمایا بغیر کسی پیسے دے عطا فرمایا میرے آقا اسلام اسلام دا غلام اللہ تعالی نے ان نعمت عطا فرمایا لیکن اس خلا کے کائنات میں کبھی بھی کسی موت بھی انسان نے کہا کہ انسان میں تینوں اے ہاتھ دیتی میں تینوں ہاتھ دیتا میں تینوں چلن واسطے پیر دیتے میرے آقا دا غلام لیکن ایک موقع ایسا آیا سبحان اللہ صدقے اپنے کبھی جتلایا ہی نہیں اے اس کی شان شایان لائق بھی نہیں کیونکہ انہاں چیزاں دی قدر و قیمت سارے واسطے ہے نا توجہ ہے اگر نہ ہو تو معذوری سارے واسطے ہے اللہ تعالیٰ قادر مطلق انہوں لائق نہیں کہ اے چھوٹے چھوٹے چیزاں دے کے وہ جتلاوے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہاں چیزاں دی قدر و قیمت دے ویلیو بہارے واسطے ہے میرا واسطے نہیں واہ واہ کیڑا بھی پیدا کیتا ہے انہوں بھی پورے آزاد دے کے دنیا دے اندر بھیجیا ہے فرمایا تو اشرف مخلوقات انسان ہے اور میرے نبی دا غلام ایک موقع ایسا بھی آیا میرے رب نے اعلان فرمایا فرمایا لقد من اللہ سبحان اللہ چکر کے بول سبحان اللہ لقد من اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہدایت واسطے نبی رسول
نبیاں نے انہاں واسطے فتواواں دتیاں اب کی بیٹیاں مولا انہاں تے آسمان تو پتھر دی بارش وساؤ انہاں نوں برباد کر دے انہاں نوں تباہ کر دے اے تیرے بنا فرمان نے اے سارے بنا فرمان نے ذرا توجہ فرمانا رب دا قرآن اعلان کردا ہے صدقے صدقے کیا بات ہے اپنے کھاتے جو پا جیرے چنگل سارے کھاتے جو پا آدم تو کہنے لے کے عیسیٰ نبی تک سارے نبی رسول پیغمبر ایوری کہنے گئے پھر یار مولا جیرے چنگے میں وہ سارے کھاتے جو پا جیرے برے میں گناہگار میں تیرے نام فرمان میں انہاں کو جہنم میں ڈالنا چاہے تو ڈال تیرے تو کوئی پوچھنا نہیں اگر تو بخشے گا پھر تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے لیکن میرے نبی غلامو جس نے آقا علیہ السلام آمد علیہ السلام نے قبلہ قرآن کی اے آیت پڑھی ذرا میرے وقت توجہ رکھنا آقا علیہ السلام نے کندھ میں چنی لے جاری ہوئے نے حضرت جبریل نو رب نے بھیج دیا اور فرمایا جبریل سبحان اللہ جلدی جا میرے یار تو پوچھ کیا سونے کیلی چیز دلوا دی لایا اب کی بھی سونا رکھتا سارے نبی رسول پیغمبر یہ کہنے گئے پھر یار آجے چنگے نے اپنے خاطر پا جیرے پرے نے اپنے خاطر پا جیرے چنگے نے سارے خاطر پا لیکن میں محمد نعرے حیدری پیر سید مجید صاحب ہر کوئی چنگیانا لنی بھیدائے ہر کوئی مندیانا لنی بھیلے تاج بال سبھی دے میرے نبی علماء اللہ پر ارشاد فرمایا وہ صرف نبی سارے نبیوں دا بھی نبی رسول ہے اسی وجہ کر کے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اسی مومن نے انسان فرمایا کہ انہوں اپنا یار عطا دیتا ہے اپنا یار عطا فرما دیتا ہے اسلام دے غلاموں کوئی یوم قید منائے کوئی یوم اتوار منائے کوئی یوم پاکستان منائے اسی کیوں نہ اپنے لجپال نبی آمد دی خوشی منائی ہے سانو تے مدینہ والے لوگوں نے بھی دسیا کہ آقا علیہ السلام نوجوان بھائیوں نے اس ویلے مکہ تو قبلہ ہجرت کر کے مدینہ والے پاسے آئے قبلہ مدینہ دے لوگ استقبال واسطے کھڑے ہو گئے نے جس نے آقا علیہ السلام دی آمد دا وقت قریب ہویا اور بڈھے جوان بچے بچیاں قبلہ اپنے اپنے چھتاں تے کھلو کے قبلہ تراما گانے سی مرحبا مرحبا کہہ سی اور یہ آواز آ رہی سی بدرو علیہ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے نا مدینے کے اندر، مکہ تو ہجرت کر کے آپ مدینے والا آئے اور مدینے کے لوگوں نے استقبال کیتا اور ایسا استقبال کیتا کہ تاریخی استقبال. اس تو پہلے کنے بادشاہ یسرب دی بستی کے اندر آئے، کنے لوگ آئے، کنے رئیس آئے. ایسا استقبال اس تو پہلے نہ کبھی پہلے ہو یا نہ بعد میں. ہمیں جو فرمانا لوگوں نے پوچھا مدینہ والے لوگوں تو کی وجہ ہے کس چیز کی خوشی پہ مناتے ہو؟ انہوں نے کیا کہ انہوں نے تے دسیا کہ اللہ وحدہ لا شریک، انہوں نے تے دسیا اللہ ایک کے رب کی پہچان ہوئی ہے سنے محمد نال. اچھی بات نہ بول سبحان اللہ. یہ حقیقت گل ہے. اسی رب نو ویکھیا ویکھیا رب، اسی لوگ وحدہ لا شریک مندے رب وحدہ لا شریک اکیلا یکتا ایک مندے رب نو ویکھیا. یا سارے کو فرشتہ آیا نہیں، سونے محمد نے فرمایا اللہ ایک کے، سونے محمد نے فرمایا تمہارے سارے لبان نبی نے فرمایا لوگوں اللہ احد، اللہ ایک ہے. میرے آقا اسلام دے علماء علامہ اقبال کلندر لاہوری تو ایک ہندو نے سوال کیتا، اقبال دس تیری اماں نے دسیا اللہ وحدہ لا شریک ہے یا آپ نے دسیا یا کسی استاد نے دسیا؟ فرمایا نہ میرے اماں نے دسیا، نہ ابے نے دسیا، نہ کسی استاد نے دسیا، اور میرے انہوں نے دسیا ہے جنہیں کبھی جھوٹ ہی نہیں بولیا. واہ واہ واہ. سوئے محمد کی ذات نے دنیا کو آ کے دسیا لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے. میرے آقا اسلام دے علماء ساری کائنات اگر یقین کیتا رب نو بن ویکھے یقین کیتا تے سونے محمد دی زبانی تے یقین کیتا. سبحان اللہ. رب دی پہچان ہوئی نبی دے تو فین اللہ تعالی نے بلکہ میں ان کا ہوگا اللہ تعالی نے سانو قرآن دیتا سونے محمد تو فین ایمان ملا سونے محمد تو فین رمضان ملا سونے محمد تو فین رب دی پہچان نصیب ہوئی سونے محمد تو فین. تو میرے آقا اسلام دے علماء مدینے دے لوگ یوں کہنے لگے جنہاں دے صدقے اللہ پاک نے سانو ایمان دی دولت نصیب فرمائی تے پھر انہاں دی آمد دی خوشی کیوں نہ منائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقے صدقے بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. اور میرے آقا علیہ السلام دا غلام قبلہ جس ویلے حضور علیہ السلام دی آمد ہوئی مدینے دے اندر آمد ہوئی جس بستی دے اندر جس طرح یسرب سی اور مدینہ میرے آقا علیہ السلام دی آمد بعد بنیا. پہلے یسرب بستی سی. توجہ فرمانا میرے آقا علیہ السلام دا غلام بڑے بڑے رئیس لوگوں نے، امیر لوگوں نے، دولت مند لوگوں نے اپنی اپنی کوٹھی سجا لی کہ حضور علیہ السلام میرے گھر کے اندر آؤں گے، میرے گھر کے اندر تشریف لائیں گے. ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنا بنگلہ، اپنی کوٹھی، اپنی کلی، اپنی جھوپڑی، اپنا مکان سجا لیا کہ حضور علیہ السلام سارے کول تشریف لے آئیں گے. اس بستی کے اندر ایک حضور دا عاشق کے صادق جس کا نام حضرت ابو ایوب انصاری. سبحان اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری گھر کے اندر بیٹھا ہے. میرے بات توجہ رکھنا نوجوان، گھر کے اندر بیٹھا ہے، اکھاں دے وچوں نیرے جاری نے. عرض کی بے یار مولا دولت مند بھی تو بنانا ہے، غریب بھی تو بنانا ہے. بے یار مولا اج اگر میرے کول بھی نہ کوئی پیسہ دولت ہوندی میں بھی اپنی کوٹھی بنگلہ اج میں بھی اپنا مکان سجا لیندا. غریب دی کیڑا مکان کیڑے بنگلے ہوندے نے، غریب دی جھوپڑی تے کلی ہوندی ہے. بے یار مولا اگر تو رحم فرماندا اور تیرا محبوب میرے غریب خانے تے تشریف لے کے آ. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام دا غلام انہوں اکھ دی وچوں نیرے جاری ہوئے نے. قبلہ انہوں قسمت ستارہ چمک گیا ہے. اللہ تعالی نے شان فرمایا ابو ایوب گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، میرا یار تیرے بوئے تے آئے گا، میرا یار تیرے کلی دے اندر آئے گا. میرے نبی نے علماء ذرا توجہ فرمانا. مدینے دے لوگ قبلہ جس ویلے منتیں ضائع کرن لگ پے نے. سن سارا گھر خالی ہے، سارے
میرے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا میری سواری نو پتہ ہے جتے میں پڑو کرنا ہے جتے میں رہائش کرنی ہے میری سواری کی لگام چھوڑ دیو جنابوں نے اندر آندے ڈانچی دی اٹھنی دی سواری دی لگام پکڑ کے نا بن دیتی گئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں چھوڑ دے انہوں پتہ ہے جتے میں پڑو کرنا ہے جتے میں رہائش کرنی ہے جس کا ستارہ آج چمکنا ہے سواری نو پتہ ہے معمول میں اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دینا چلنا لی انہوں پتہ ہے کہ بلا سواری میں لگام پکڑ کے بند دیتی گئی چھوڑ دیتا ہے سواری نو اور بڑے بڑے رئیس بھی بے زور ہو گئے منت ساری ختم ہو گئی یہ انتظار کر رہے ہیں ناکہ رسول ہے سواری رسول مہربانی فرما سارے پورے تے قدم رکھ لے اے ناکہ رسول اے نبی کی سواری مہربانی کرتے نور ابدا واسطائی اتھے کھلو جا میرے اکل اسلام غلاموں انہوں حضرت ابو ایوب انصاری قبلہ علوم سچا عاشق جس نے پتہ چلیا کہ علوم سواری میری گلی کے اندر آ گئی ہے قبلہ سنا گیا ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں مختصر نوازنال بولو کہ سنا ہے تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ پیچھے سارا مدینہ چل پیا ہے جس میں سواری پہنچی حضرت ابو ایوب انصاری نے جواب دیتے کہ لبوہت سواری پہنچی ہے سواری خود بخود رک گئی ہے اور ڈاچی بہ گئی ہے حضرت ابو ایوب انصاری دی دعا نکل گئی ہے اور خوش ہو کے کہتا ہے آقا تسی آئے سبحان اللہ اللہ کی قسم جس علاقے اندر اللہ کے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک ہوتا ہے اس علاقے اندر اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان ابو ایوب انصاری حضور کا غلام حضور کا سچا عاشق خوش ہو کے خوشی دے آنسو بھی جاری نے تے کہندا ہے کہ تسی آئے تے آ گیا
اللہ مدینے والے نے خوشی منا کے دنیا کو دسیا لوگوں یہ ہستی ہے جنہوں نے سب کے ساتھ اللہ کی پہچان نصیب ہوئی، جنہوں نے تو فیل اللہ تعالیٰ نے سب قرآن دیتا، رمضان دیتا، ایمان دیتا، ایمان دیتا۔ ورنہ سانوں کی خبر کہ کٹر بان بنا کی ہوندا ہے، سانوں کی خبر رب کون ہے۔ خدا دی قسم اج دنیا دے اتے ویکھو، اج اسی کہنے ہیں کہ سائنسداناں نے سمندر دے تہہ وچ بھی گئے کر واہ، لیکن جنوں رب کی پہچان نصیب نہیں ہوئی اس علم دا فائدہ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس علم کو جہالت فرمایا تے آج نبی تو لے کے آج تک ہر وہ حضور دا غلام دنیا نو سائنسدانوں نے یہ دس رہی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان کوئی تو ہے نا یار۔ آج سائنسدان کوئی کہ سارا کوئی خود بخود ایٹومیٹکلی چل رہی ہے، نہیں۔ میرا رب ارشاد فرمایا ہوئے قدر دیو میں رب ہاں، میں اور رب ہاں جس کا تعارف میرے سونے محمد نے کروایا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں جس ویلے حق علیہ السلام کو حادث علیہ پان نبی دی آمد ہوئی ہے، اے ہے میلاد کہ حضور علیہ السلام دی آمد کا تذکرہ کرنا۔ آپ کس طرح تشریف لے کے تشریف تے نبی پہلے بھی آئے، رسول پہلے بھی آئے، پیغمبر تے پہلے بھی آئے، لیکن اس نبی نے آمد دی کیا فرق سی؟ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں پہلے ساری دھرتی پاک نہیں سی، اللہ لوگوں عبادت واسطے دور دراز کا سفر کرنا پیندا سی، لیکن جس ویلے آمنہ دے لال آئے، محمد عربی نجپال آئے، تمہارے سارے غمخار آئے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جوعلت لیت مسجدا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اے ربا کائنات کے اندر آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، عیسیٰ موسیٰ نجی زمین بھی آئے، خلیل بھی آئے، اسماعیل بھی آئے۔ اے پروردگار عالم کسے نبی دی آمد نال کوئی علاقہ بھی کسی علاقے میں تک کا نصیب نہیں ہویا کہ رب نے فرمایا ہوئے گے علاقہ پاک ہو گیا، نانا اے مولا پروردگار عالم تیرا یار آیا، تیرا محبوب آیا، یار دی محمد دی وجہ دے نال ساری دھرتی نو پاک فرما چھوڑیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہن سنو میرے نبی نے غلامو توجہ فرمانا، میرے رب نے فرمایا میں رب جانا میرے محبوب دا غلام ہوئے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، کسی تھاں تے بھی ہے، گھر دے اندر ہے، سفر دے اندر ہے، اور مصلی کول ہے یا نہیں، ہم ضرورت نہیں۔ فرمایا نماز نیت کرنا اس تک کم ہے، اس کی نماز کو قبول کرنا مطلب سبحان اللہ، صدقے صدقے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی دھرتی کو پاک فرمایا بندہ جتنے چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ، بولو جتنے چاہے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی قبلہ آمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اعزاز اے بخشیا کہ ساری دھرتی پاک ہو گئی، ساری دھرتی پاک ہو گئی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سمندر سے مچھلیاں بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی، سبحان اللہ، جنگل کے جانور بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی سی، اور یہ آواز آ رہی سی کہ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، اے باد صبا کچھ تو نے سنا، محبوب جو آنے والے ہیں، باد صبا کچھ
یہ فرشتے جزاک اللہ سب یہی حوالے دے رہے تھے کہ فلک کے نظاروں آپ جملے پیش کر رہا ہوں ذرا دل کی دستی پہ نہیں پڑھا سرور آئے تو بلند آواز سے بول دیجیے سبحان اللہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے منا اللہ تعالیٰ نے ساری دھرتی کو پاک کیا نماز کا ٹائم ہو جائے مسجد ہے گھر ہے سفر ہے جنگل ہے کہیں بھی ہو نماز کا وقت ہو گیا کعبے کا تعین تم کر لینا نماز کی نیت کرنا تمہارا کام ہے اور تمہاری نماز کو قبول کرنا مجھے رب العالمین کا کام ہے ہمارے اس پنڈ کے اندر اللہ کا